नमूना आयत नाजिल कब हुई? ये ग़ज़वा खंदक के मौके पे नाजिल हुई। जितने कुफार थे कुरैश वो सब एक जगह बैठे, सब ने इकट्ठे होकर मदीना शरीफ पे हमला कर दिया। जब उधर से सारे काफिर इकट्ठे होके आ गए तो मदीना शरीफ में जिन यहूदियों से मुसलमानों का मुआहदा था साथ चलने का, वो मुआहदा तोड़ के अलग हो गए। मुनाफिकीन जो बड़े झूठे दावे करते थे वो भी अलग हो गए। मुआशी हालात इतने कमजोर थे कि सहाबा ने पेड़ पे पत्थर बांधे हैं, भूख इतनी है। मौसम सख्त सर्दी का, हर तरफ से हालात, वो दुख कई दफा इकट्ठे नहीं आ जाते सारे। दुखां दे गल टलियां बनो, ये चुप चपीते ही आ जाते ने, सारे इकट्ठे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सारे दुख सारे गम इकट्ठे ही। काफिर सारे आ गए, अंदर जिनसे मुआहदा था वो तोड़ गए। भूख शिद्दत की, मौसम सख्ती का। हुजूर ने सहाबा को बिठाया, फरमाया मशवरा दो भाई मुकाबला कैसे करना है। करना मुकाबला ही है। हम तो अंदर बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, कभी उसको दुख सुना, कभी उसको सुना, कभी उस, वो क्या कर लेगा बंदा। कोई आपके सामने आपको तसल्ली देगा, बाहर जाके कहेगा जब भी मिलो रोता ही रहता है, ये तो इसके तो हालात ठीक ही नहीं होते। क्या जरूरत है? दुख अल्लाह रसूल को बताए जाए। महबूब ने सहाबा से कहा बताओ भाई क्या करना है। सब ने मशवरे दिए। मशवरा देना चाहिए, हमारे यहाँ लोग मशवरा नहीं देते, हुक्म देते। कहते जे मेरी मननी नहीं सी तो फिर मैनू पूछया क्यों सी? भाई तुहाडे कोलों मशवरा मंगया सी, हुक्म नहीं सी मंगया। यहाँ तो फिर आपसे कहा जाता है ना जरा मैनू हुक्म करे आजे, तो आप कर देते। मशवरा रखा भी जा सकता है और छोड़ा भी जा सकता है। बड़े बड़े सहाबा ने मशवरा दिया खंदक में। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई। हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, बड़े हैं ये भी, हजरत सलमान। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में खंदक खोदी जाती है चौड़ी, उसमें आग जलाई जाती है। इतनी चौड़ी होती है कि घोड़ा क्रॉस ना कर सके, अबूर ना कर सके, वो खंदक ना खोद ले। तो हुजूर ने क्या फरमाया? चलो जाओ खोदो। फरमाया लाओ ना कई, लाओ ना कुदाल है, लाओ ना। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबराह ऐसा, अरश नशी का जमी पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी करीम खुद साथ मिले, खंदक खोदी गई। बल्कि जो चट्टान सहाबा से नहीं टूटती थी, हुजूर फरमाते मुझे दो ना, थोड़ा मैं तोड़ के देता हूं। खंदक खोदी, आग जलाई, मुकाबला किया। कितने दिनों की लड़ाई थी? कितने दिन काफी रहे? पूरा 1 महीना। 1.5 घंटे में हमारा नौजवान थक जाता है। लोग कहते हैं वो जी इतनी बातें लोग मुझे करते हैं। और मैंने कहा बातें 2 तरह की होती हैं। यहां तो बातों के पत्थर बना के कंधे पे रख लो, थक जाएगा वजूद, कमर टूट जाएगी। यहां बातों का पत्थर बना के पैर के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी है, किसी ने लोगों की बातों के पत्थर बना के पैरों के नीचे रखने हैं कि कंधों के। बाकी तो मखलूक को जो जुबान मिली है तो बातें तो फिर होंगी। किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। और तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो माफी देते हैं, बात तो चलती है तो चलने दो। याद रखेंगे आप, उन हालात में 1 महीना पूरा मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया कुफार ने। खजूर खा के, पानी पी के, खंदक खोदना, पेड़ पे पत्थर बांधना, लोगों को सहारा देना, तसल्ली देना और महीना डटे रहना। नतीजा क्या निकला? वो जो सारे आए थे लड़ने के लिए, वो एक दूसरे को कहने लगे तू गद्दार है। कहता नहीं तू गद्दार है। कहता तूने हमें कहा था चलो, कहता तूने कहा था जीत जाएंगे। एक दूसरे को बुरा भला कह के वो वहां से निकल गए। मेरे महबूब यूं डट के खड़े हुए कि रब ने कहा ओ जरा जरा सी बात पे परेशान होने वाले उम्मतियों, इधर आओ ना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये देखो मेरे करीम का तरीका। जाहिरी सहारे सारे चले गए, लेकिन महबूब रब के सहारे पे यूं डट के खड़े हुए कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बन गए। सुभान अल्लाह। बेहतरीन जिंदगी में ना कुछ चीजें हमने तय करनी है, तय।
ایک تو آپ توجہ کریں گے جی، ایک تو حضور کی سیرت مبارکہ میں نا ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے ہمیشہ مثبت رہنا، منفی نہیں ہونا۔ رسول کریم نا ہمیشہ مثبت رستہ اختیار فرماتے۔ حضور ہمارے ہاں نا مزاج منفی بڑا ہے، بڑا منفی۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کیا بڑی دور سے، کہنے لگے آپ کا ٹائم چاہیے۔ میں نے کہا یار میں ان دنوں میں فارغ ہوں، جو آپ نے ٹائم کہا ہے میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے پیسے کتنے؟ یہ بھی بڑا وقت ہے نا۔ کہنے نہیں تسی ڈیمانڈ دسو۔ میں کہا تیرے کو جو نہیں پوری ہونی تو مفتی رہن دے گا، چونکہ ہم اتنے لوگ ہے ہی نہیں کہ 40-50 ہزار میں بک جائیں۔ تو یہ کیا مطلب، آپ رہنے دیں، کوئی ہے بات کرنے والی؟ اتنا لو سٹینڈرڈ 40-50 ہزار کا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور آپ یاد، میں نے ان سے کہا میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے نہیں کچھ تو بتائیں، مربت بڑی ہو گئی۔ میں نے کہا یار آپ شرمندہ کر رہے ہیں، بس ٹائم ہے تو آ جائیں گے، جب نہیں ہے تو پھر معذرت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو پتہ مجھے جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر آپ نے پیسے بھی نہیں لینے پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے؟ سوچے منفی ہے نا، مزاج منفی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے لگتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ پتہ کرو اس کا لالچ کیا ہے، کس بنیاد پہ یہ کام کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ مثبت سوچ کی بات کی، مثبت۔ آپ کبھی غور کریں نا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کا مقدس گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی تھی۔ آپ کا دشمن آپ پہ فائر کرے اور آپ کہیں گے اس کے پیسے ہیں ذرا سنبھال لو، ایسا ہوتا ہے؟ وہ جان لے رہا ہے اور آپ اس کے چند ہزار دینار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، تلواریں نیزے برچھیاں لے کے حضور کو شہید کرنے، معاذ اللہ۔ اور محبوب کیا فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی اپنی بولی ہوتی ہے نا، اپنی۔ حضرت شیخ سعدی مہمان نواز بڑے تھے، یہ حضور کا فیض ہوتا ہے، اولیاء بھی مہمان نواز بڑے تھے۔ وہ پیسے لے لے کے اتنی لوگوں کو لنگر کھلایا کہ قرضہ چڑھ گیا۔ ایک دن وہ سارے بندے آ کے بیٹھ گئے جن کے پیسے دینے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو، اور حضرت سعدی کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو کھلایا کچھ نہیں، روٹی نہیں کھلائی، چاہے کوئی نہیں آئی، وہ اپنی دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، ان کو کھلایا کچھ نہیں، مجھے ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ ایک بچہ آ گیا، وہ چھوٹا سا کوئی چیز بیچ رہا تھا، چلو اسی پینڈو بندے ہیں، اسی کھیل مرونڈا کر لینے ہیں، بکتا تھا نا دیہاتوں میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا جی میں نے بیچنا ہے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے دو نا میرے مہمانوں کو، کچھ کھلایا نہیں۔ وہ سارا اس نے دے دیا، اس کا خیال تھا تھوک کا گاگ ملا ہے، وہ سارا اس نے کھلا دیا۔ تو کہنے لگا حضور پیسے، فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ سارے پیسے لینے آئے ہیں، بیٹھ ان کے بیچ، ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل ہی جائیں گے۔ وہ رو پڑا، کہنے لگا حضور میری تو ماں انتظار کر رہی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، میں تو یتیم ہوں۔ حضرت پریشان ہوئے، بندوبست کرنے لگے، دعا دینے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص نذرانہ لے کے آیا، اس نے ڈھیر سارے پیسے پیش کیے۔ حضرت شیخ نے وہ اٹھائے، سب میں بانٹے، اس کو اس کی قیمت بھی دی اور ڈبل تحفہ بھی دیا۔ ایک بندہ بڑا سیانا تھا، وہ بیچ میں سے کہنے لگا پہلے نہیں بندوبست ہوا، آج کیسے ہو گیا؟ فرمانے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، اور رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جایا کرتا ہے۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ ہے، یہ سوچوں کا۔ یار ہم تو ایک منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، ایک منٹ اس نے گھور کے دیکھا ہے جی، وہ میں نے خود سنا ہے جی، فلانے نے مجھے بتایا ہے جی، وہ کہہ رہا تھا جی، پکی بات ہے جی، ایک منٹ میں منفی۔ اتنی مثبت سوچ حضور کی کہ جو پتھر مارتے تھے وہ روڑے مار کے سو جاتے تھے، اور حضور اٹھ کے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے دعا کرنے لگ جاتے تھے، انہی کی ہدایت۔
وہ روڑے مار وہ کھڑے ہیں کہ نبی پاک کو شہید کریں گے، اور نبی کریم کیا سوچ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے علی میرے بستر پہ سو جا، اور صبح نہ ان کی امانتیں واپس کر کے مدینے آنا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع مثبت ہو جائیں، زندگی میں مثبت ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ کچھ منفی نہ سوچیں، ذہنی قرار آئے گا۔ ہم اتنا منفی سوچتے ہیں، آپ یقین کریں اپنے ماں باپ کے بارے میں نے لوگوں کو منفی باتیں کرتے دیکھا، او جی ابا جی اس لیے بڑے بھائی کے ساتھ ہیں کہ وہ پیسے بھی زیادہ کماتا ہے۔ باپ کے بارے میں، او خدا کے بندے ماں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوچے مثبت۔ قربان جاؤں، میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، یہ مسلم کے لفظ ہے، اچھا سوچے۔